بتائیں غوث اعظم کون ہے تو سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے ماوا ہیں، وہ ہمارے ملجا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اور دربار غوثیت کی غلامی اگر مل جائے تو دونوں جہان میں بیڑا پار ہے۔ اور غلامی صرف زبان سے نہیں بلکہ غلام کی غلامی کردار سے بھی نظر آئے۔ صرف زبان سے غلامی کا دعویٰ کرنا یہ عقل مندی نہیں، یہ ہوش مندی نہیں، یہ ہوشیاری نہیں۔ ہوشیار تو وہ ہے جو زبان سے دعویٰ کرے اور کردار سے عمل کے ذریعے بتائے۔ حال و عادت و اطوار بھی غوث اعظم کے طریقے پر ہے، اور غلامی کی ثبوت دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا اور اپنی غلامی اس انداز میں پیش کر کے بتایا تھا کہ یا غوث اعظم تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ذرا زور سے ہاں، میری عادت نہیں ہے، آپ کو اچھی لگے بات تو ضرور کہیں تاکہ آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ کے الفاظ آپ کی زبان پر ہوں گے تو زبان میں تاثیر پیدا ہوگی اور اللہ منہ کو خوشبودار بنا دے گا۔ تو آپ جو بھی بات آپ کو اچھی لگے اس پہ سبحان اللہ کہہ کر اپنے دل و دماغ کو تر و تازہ کر لیا کریں تاکہ ذہن آپ کا حاضر رہے اور آگے کی بات سننے کو تیار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا۔ فرماتے ہیں غوثیت معاب کے در کا جو کتا ہے، احمد رضا تو اپنی نسبت اس کتے سے جوڑ رہا ہے، اگر اپنی نسبت اس کتے سے جڑ گئی تو یقیناً احمد رضا اپنی قسمت کی معراج سمجھے گا، کیونکہ غوث اعظم کا مقام و منصب تو بہت ہی برتر و بالا ہے، غوث اعظم کا مقام تو بہت ہی اونچا ہے۔ احمد رضا تو اس کتے سے ہی نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کر رہا ہے جو کتا غوث اعظم کے دروازے پر بیٹھا ہے، جو کتا غوث اعظم کے در سے لگا ہوا ہے۔ حضرات محترم سرکار غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے۔ آپ سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ کا نسب شریف اگر دیکھا جائے تو والد محترم کی طرف سے آپ کا نسب شریف سیدنا امام حسن تک پہنچتا ہے، اور والدہ محترمہ کی جانب سے آپ کا نسب شریف سید الشہداء سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے۔ آپ کے خاندانی حالات کا جواب نہیں ہے، لاجواب خاندان ہے آپ کا۔ خاندان تو وہ خاندان جس خاندان کے تعلق سے امام اہل سنت نے اعلان فرما دیا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خاندان سے ہیں عبدالقادر جیلانی، آپ نجم الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں آپ۔ خاندانی حالات کو دیکھیں تو کسی غریب گھرانے سے نہیں ہے سرکار غوث اعظم، الحمدللہ مالی حالات بھی کافی مضبوط ہے غوث اعظم کے۔ آپ کے نانا اپنے وقت کے عابد و زاہد ہیں، اپنے وقت کے ولی کامل ہیں۔ جب میں نے پورے خاندان کا جائزہ لیا تو والدہ بھی آپ کی ولی کاملہ ہے، آپ کی پھوپھی جان بھی اپنے وقت کی ولی کاملہ ہے، آپ کے والد محترم بھی اپنے وقت کے ولی کامل ہے۔ اللہ ایسے ہی گھرانوں کو منتخب کر لیتا ہے جہاں اپنے مقرب بندوں کو بھیجنا ہوتا ہے۔ اللہ وقت پر آپ کے خاندانی حالات کا جائزہ لیجئے تو آپ کے والد محترم عین جوانی کے عالم میں ہے، مگر تقوی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا خوف اور خشیت الہی کا یہ معاملہ ہے کہ بلا اجازت
एक सेब ही तो खा लिया था आपने। आपने उलमा की ज़बानी बेशुमार बार ये वाक़या सुना होगा। वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, आपके ज़हन में ये मफ़हूम होगा कि आपके वालिद मोहतरम ने दरिया में बहता हुआ एक सेब खाया था। पूरा वाक़या बहुत तफसील है, लेकिन मैं मकसद पे आपको लाना चाहता हूँ। इससे हमें क्या सबक हासिल होता है उसके तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम ने दरिया में बहता हुआ एक सेब खाया था। जबकि उलमा से पूछे, यहाँ बड़े जय्यद उलमा बैठे हैं मिंबर शरीफ पर, इनसे आप मसला पूछें कि मौलाना अगर कोई चीज जिसका कोई मालिक ना हो, जिसका कोई वहां पूछने वाला ना हो, ना कोई मुआखिजा करने वाला हो, ना कोई मुआखिजा करने वाला हो, ऐसी चीज अगर मुझे मिल जाए तो उसको जाया हो जाना दिया जाए या फिर उसको उठा लिया जाए? अगर मुझे उसकी जरूरत है तो क्या किया जाए? जब किसी चीज का कोई मालिक नहीं है तो तक़वे का मामला एक अलग कैटेगरी का होता है, लेकिन शरई मुआखिजा कुछ नहीं। अगर आपने उसको उठाकर रख लिया या अगर आपने उठाकर जरूरत थी आपको तो आपने इस्तेमाल में ले लिया। सरकार सैयदना अबू सालेह मूसा जो सरकार गौसे जवानी का आलम है, वो सेब दरिया से उठाकर खाया था। हलक से नीचे उतरना था कि खशियत इलाही से लरस जाते हैं, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के खौफ ने झंझोड़ कर रख दिया। अंदर ही अंदर अपने आप को कोसना शुरू करते हैं। अबू सालेह तुमने ये कैसी गलती की है? बगैर इजाजत तुमने ये सेब खाया है। न जाने किसके बाग का होगा, न जाने कहां से बहता हुआ ये सेब आया होगा, कैसे तूने खा लिया? कल मैदान महशर में अगर अल्लाह के हुजूर तुम्हें इसका जवाब देना पड़े तो अबू सालेह क्या जवाब देगा? अल्लाह अकबर, लरस जाते हैं, कदम उठाते हैं, उसी जानिब चल पड़ते जिधर से वो सेब बहता हुआ आया था। लंबा सफर करने के बाद दरिया के किनारे एक बाग नजर आया और उस बाग में के चंद दरख्त लगे दरिया नजर आए और देखा नजर पड़ी तो उन दरख्तों में से कुछ शाखें दरिया के तरफ झुकी भी नजर आई। उन शाखों में सेब भी लगे हुए थे। दिल ने यही इकरार कर लिया, दिमाग ने इस बात को मान लिया कि हो ना हो इन्हीं पेड़ों में से वो सेब टूट कर गिरा होगा और दरिया में बहता हुआ उस जानिब चला होगा। बाग में दाखिल हुए और जो ही बाग में दाखिल होते हैं देखते हैं कि एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग शख्सियत अपनी तख्त पर बैठे हुए हैं। हाथ में तस्बीह है, सर पे अमामा शरीफ बंधा हुआ है, चेहरा पर और पुरजलाल है। नौजवान सामने पहुंचा, सलाम करने के बाद हाथ बांधे खड़ा है और खड़ा होकर कहता है, बुजुर्ग आप मुझे माफ कर दीजिए, बड़ी दूर से चल के आया हूँ आपके पास आपसे माफी मांगने के लिए। जब माफी की बात हुई बुजुर्ग की नजर उठी, सर से लेकर पांव तक देखने के बाद फरमाते हैं, नौजवान किस बात की माफी के लिए आए हो? कौन सी गलती हो गई तुमसे? नौजवान ने बोला, हुजूर शायद आपके बाग का मैंने एक सेब खाया है, उसी की माफी के लिए आया हूँ। बुजुर्ग फरमाते हैं, नौजवान अभी अभी तुम तो यहाँ दाखिल हुए हो, बाग के अंदर जहाँ तक मेरी नजर काम कर रही है किसी बाग में से किसी पेड़ में से तूने सेब नहीं तोड़ा। कहाँ और कब और कैसे खाया? अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है, बुजुर्ग मैंने तोड़ कर नहीं खाया, पानी में बहता हुआ जा रहा था, मैंने उस सेब को उठाकर खाया है। अल्लाह अल्लाह, एक वली ने वली को पहचाना है, एक वली की नजरें दूसरे वली के चेहरे पर हुई। अल्लाह अकबर। जब एक नौजवान ऐसे मामले को लेकर किसी बुजुर्ग के सामने पहुंचता है तो यकीन जाने मुसलमानों, बुजुर्ग देखकर समझ गए कि ये कोई आम नौजवान नहीं है, बल्कि ये तो किसी और ही मंजिल पर फाइज नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, नौजवान को देख रहे हैं, उनके चेहरे पर रुअब भी देख रहे हैं, उनके चेहरे का नूर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। ना खानदान पूछा है, ना नाम पूछा है, ना घराना पूछा है, ना नस्ब पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा। बुजुर्ग ने कहा, नौजवान माफी के लिए आए हो? कहा मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप माफ कर देंगे तो मेरा रब भी मुझे माफ कर देगा, इसीलिए बहुत दूर से सफर करके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। अब नौजवान का इम्तिहान शुरू होता है। मुसलमानों, आज हमारे नौजवान भी मुआशरे में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आज हम अपने हालात का जायजा लें, आज हम अपना मुहासबा करें तो यकीन जाने हमारे
ہمارے اندر ایسے برے افعال نظر آئیں گے کہ ایک سیب کیا اگر ہمیں فری کا مال کہیں سے مل جائے تو ہم پورے کے پورے ڈکار لیں گے، ہمیں ہضم تک کر لیں گے، ہمیں ڈکار تک نہیں آئے گی۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہو چکا ہے، ہمارے دل ذرا بھی خوف خدا سے نہیں لرزتے، نہ ہمیں اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ ایک سیب کھایا تھا، اس کی معافی کے لیے پہنچ گئے بارگاہ عبداللہ سومری میں، فرماتے ہیں بزرگ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اب امتحان شروع ہوتا ہے۔ کہنے لگے بزرگ نوجوان معاف تو کر دوں گا، میری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ پہلے میرے باغ کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، پہلے میرے باغ کی باغبانی کرنی ہے۔ نوجوان نے منظور کر لیا، باغ کے اندر نوکری کرنا شروع کر دی ہے۔ اگر آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو نوکری کے نام پر بھاگ جاتا اور کہتا مجھے نہیں چاہیے معافی، اپنی معافی اپنے پاس رکھ لو، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تیرے باغ میں باغبانی کر سکوں۔ لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے منظور ہے، فقط آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ باغ کی باغبانی شروع ہو گئی، دیکھ ریکھ شروع ہو گئی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے کہ کتنے دنوں تک حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ نے نوکری کی تھی، تو علماء بتائیں گے کہ 1-2 سال نہیں بلکہ 12 سال تک اس باغ میں حضرت ابو صالح نے نوکری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 سال تک ایک باغ میں نوکری کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، سوچیں، ذرا تصور میں سوچیں کہ ایک سیب کھایا تھا، کیا ضرورت تھی 12 سال؟ لیکن وہ سیب کا کھانا معنی نہیں رکھتا، معنی تو یہ بات رکھتی ہے کہ خشیت کیسی ہے، اللہ کا خوف دل میں کیسا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنی سی بات اللہ والوں کے لیے بہت بڑی ہے کہ کل رب کے حضور جب حاضری ہوگی تو ابو صالح کیا جواب دے گا اور کون سا منہ رب کو دکھائے گا۔ 12 سال تک نوکری کرنے کے بعد بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور اب تو معاف کر دیجئے۔ بزرگ نے دیکھا نوجوان بڑا سنجیدہ بھی ہے، نوجوان عبادت گزار بھی ہے، نوجوان تہجد گزار بھی ہے۔ معاملہ یہاں کچھ اور تھا۔ حضرت عبداللہ سومری کی ایک بچی ہے جن کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ بچی اتنی نیک اور پارسا ہے کہ والد کو فکر ہو رہی تھی کہ میری بیٹی تہجد گزار، میری بیٹی 5 وقتہ نماز کا پابند، میری بیٹی قرآن پڑھنے والی، میری بیٹی کی زبان پر ہر لمحہ درود پاک، میری بیٹی جب بھی زبان کھولتی ہے یا قرآن پڑھتی ہے یا نعت رسول پڑھتی ہے۔ آج تک میری بچی نے کسی کی غیبت نہیں کی، آج تک میری بچی نے کسی کی برائی نہیں کی، آج تک میری بچی نے کسی کی چیز کو بغیر اجازت ہاتھ نہیں لگایا، آج تک میری بچی نے کسی خیر کے طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایسی خاتون نام ام الخیر فاطمہ ہے، اور قسم خدا کی فاطمہ کے نام کی تمام تر برکتیں اس خاتون میں نظر آ رہی ہے۔ جو سیرت فاطمہ تھی وہی سیرت ام الخیر فاطمہ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ کہ میری بچی اس قدر پر عبادت گزار ہے، میری بچی اتنا عبادت گزار تہجد گزار ہے، یا اللہ میری بچی کے لیے ایسا نوجوان عطا کر دے جس سے اس کا نکاح ہو، وہ بھی عبادت گزار ہو، وہ بھی تہجد گزار ہو، وہ بھی عبادت و ریاضت میں یکتائے روزگار ہو، وہ بھی ایک اللہ والا ہو، وہ بھی اچھا انسان ہو۔ کیونکہ بچی جیسی ہوتی ہے باپ کا دل ویسا ہی لڑکا چاہتا ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بچیاں جنم لیتی ہے، جب بچی جنم لیتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن معاشرے کے حالات دن پہ دن بگڑتے جا رہے ہیں۔ جب بیٹا ہوتا ہے تو باپ مسکراتا ہے، سب کے چہرے پر ایک افسوس سا محسوس ہوتا ہے، سب کا چہرہ اترا اترا سا نظر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر چہرہ اتر جائے، بیٹی کی پیدائش پر لوگ اپنے لیے بے عزتی سمجھتے تھے، لیکن میرے نبی نے اس وحیات کو اور اس ذلیل حرکت کو ختم
کیا اور لوگوں کے اندر میرے آقا نے بیٹیوں کی محبت پیدا کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا حضرت سید پیر محمود حسینی صاحب قبلہ اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ آباد، حضرت سید پیر محمود حسینی صاحب قبلہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ آنے جی، حضرت کو آنے دیجئے، تشریف لانے دیجئے، انشاءاللہ بچے اسٹیج پہ آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم اور آپ تمام حضرات دیدار کریں اور اپنے نیکیوں میں اضافہ فرمائیں، کیونکہ علماء کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور پھر جو اولاد غوث اعظم ہو، جو سادات کرام ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، السلام علیکم بھیا۔ ہماری نگاہوں کے سامنے سید پیر محمود حسینی صاحب قبلہ اولاد غوث اعظم عرف پیر بغدادی صاحب ہماری نگاہوں کا محور ہیں، اور ہم حضرت کا دیدار کرتے رہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں اور ہم بیان سنتے رہیں۔ حضرت علامہ مولانا خورشید عالم صاحب بیان کر رہے ہیں، لہٰذا آپ تمامی حضرات سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور تشریف لائے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے مسجد کے صدر صاحب، ہمارے مسجد کے صدر جناب ایسے عبداللطیف صاحب آئیں اور حضرت کو گلپوشی کریں، لہٰذا اہل سنت، زندہ آباد، جشن غوث الورا، زندہ آباد، علماء وشاکھاپٹنم، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رضا لائن مسجد کے نوجوان، زندہ آباد، رضا لائن مسجد کی کمیٹی، زندہ آباد، رضا لائن مسجد کے تمام مصلیان، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آل رسول منبر پر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ غوث اعظم کے نام کا جلسہ سجا ہے، اولاد غوث اعظم تشریف لائے ہیں، اور نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نسبت کا الحمدللہ ہمیشہ احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ہے، بے شک۔ ہمارے سبحان دل اللہ۔ میں نسبت کا احترام ہے، کیونکہ ہم رضا کے گلیوں میں پلے ہیں، بڑھے ہیں اور پڑھے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ، سبحان اعلیٰ اللہ۔ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور سبحان اللہ، کا۔ یقیناً نسبت کا احترام ہے، اور سرکار غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا عبدالقادر جیلانی کی محفل ہے یہ سجی ہوئی، ان کی محفل میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ذرا آپ آئیں غوث اعظم کے خاندانی حالات کو دیکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج بیٹیاں پیدا ہونے پر لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، مگر اس مذموم حرکت کو میرے نبی نے اپنے کردار و کیریکٹر سے دور کر دیا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت پیدا فرما دی تھی۔ سرکار نے اپنی بیٹی خاتون جنت سے بے پناہ پیار کیا، اور دنیا والوں کو دکھایا بھی اور بتایا بھی کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، جب بیٹی گھر میں آتی ہے تو رحمت خداوندی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات، لیکن آج معاشرے کے حالات دن پہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، اور یوں بگڑ رہے ہیں کہ جہیز کی لعنت معاشرے میں اس قدر پیدا ہو چکی ہے کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی باپ اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب میں 20-25
लाख का मकरूज हो जाऊंगा, कहां से इकट्ठा करूंगा 20 लाख जो अपनी बच्ची की शादी करूंगा, कहां से लाऊंगा मैं इतनी खतीर रकम कि मैं अपनी बच्ची का बेहतर तरीके से निकाह कर सकूं। मुसलमानों, पैगंबर आजम के दीवानों, नबी के चाहने वालों, तुम मुस्तफा के गुलाम हो, मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले हो। अपने मुआशरे में शादियां निकाह आसान करो, इस जहेज की लानत को खत्म करो और जो तरीका इस्लाम ने तुम्हें दिया है उस तरीके को अपना लो। आओ, वो तरीका हमें बुजुर्गों की जिंदगी से मिलती है, वो तरीका हमें बुजुर्गों की जिंदगी से मैसर आता है। हजरत अबू सालेह ने 12 साल तक नौकरी की है। अब्दुल्ला सोमरी की बच्ची पाक है, पाकीज़ा खातून है, इबादत गुजार है, नाम उम्मुल खैर फातिमा है और फातिमा खातून जन्नत का किरदार उनके अंदर नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, बाप फिक्रमंद है कि मेरी बच्ची इबादत गुजार, मेरी बच्ची तहज्जुद पढ़ने वाला भी हो, जो नमाज़ 5 वक्ता का पाबंद भी हो, जो सच्चाई से के साथ जिंदगी गुजारता हो। ये बाप के हाथ उठे हैं अल्लाह की बारगाह में। और आज हमारे मुआशरे में जैसी तालीम बच्चियों को दी जा रही है, बच्चियों का किरदार और कैरेक्टर भी वैसा होता जा रहा है। ना आज हमारी जवान बच्चियों को नमाज की फिक्र होती है, ना कुरान पढ़ने में दिलचस्पी होती है, ना ज़बान पर दुरूद पाक के नजराने होते हैं, ना ज़बान पर नाते नबी। मॉडर्न थॉट के हिसाब से, मॉडर्न कल्चर के हिसाब से, मॉडर्न तालीम के हिसाब से हमारी बच्चियों की ज़बान पर आज गाने सुने जाते हैं, हमारी बच्चियों की ज़बान पर फहश बातें होती है। बाप बड़ी मोहब्बत से नाम फातिमा रखता है, मगर खातून जन्नत की जरा भी झलक बच्चियों के अंदर नजर नहीं आती। किरदार और कैरेक्टर इतना बिगड़ चुका है कि पहनावा इतना गलीज है कि शैतान भी देखे तो उसे शर्म आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। हमारे मुआशरे के अंदर पैदा हो चुके हैं, मगर वहां बाप भी बेगैरत बनकर देखता होता है, भाई भी बेगैरती का मुजाहिरा करता है, शौहर अपनी बीवियों को नंगी करके मेलों में, बाजारों में और फंक्शनों में ले जाता है। और हालात तो इस कदर खराब हो गए कि आजकल शादियों के महफिलों में बाप भी नाच रहा है, बेटी भी नाच रही है, माँ भी नाच रही है और बीवियां भी नाच रही है। और बाप, भाई, बहन सबके सब बेगैरत होकर नजारा करते रहते हैं। ये हालात आज हमारे मुआशरे के हो गए। यही वजह है कि आज हमारी बच्चियों को शौहर मिलता है, या तो जुआरी होता है, या शराबी होता है, या बेनमाजी होता है, या बदतमीज होता है, या मुआशरे का सबसे छटा हुआ गुंडा होता है। हज़रात, हम यही चीजें देखते हैं। दौलत होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए। अल्लाह अकबर, ये चीज बाप देखना शुरू कर दिया है। दौलत कितना है, अल्लाह अकबर, बाप ये देखता है मकान कैसा बना हुआ है, बाप ये देखता है कारोबार क्या करता है। आजकल मुआशरे में हालात तो इस कदर बिगड़ गए कि बच्ची का बाप ये नहीं पूछता कितने वक्त की नमाज पढ़ रहा है, कमाई कहां से कर रहा है, क्या हलाल है या हराम, कारोबार हलाल तरीके से करता है या हराम तरीके से। इन चीजों पर नजर नहीं होती। जिनके आंगन में दौलत के शजर लगते हैं, उनके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। हाँ, क्या बात ये है। दौलत जो है इंसान को अंधा कर देती है। दौलत न नसब पूछने देती है, दौलत न किरदार पूछने देती है, दौलत न अमल पूछने देती है। दौलत देखकर हर कोई बह जाता है और अपनी बच्ची का हाथ दौलतमंद के हाथ में दे देता है। पता लगा कि बच्ची का किरदार भी वैसा ही था जैसा उसको मिला है, क्योंकि कुरान का तो ऐलान है हजरत, अल-खबीसातु लिल-खबीसीना वल-खबीसूना लिल-खबीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीना वत-तय्यिबूना लित-तय्यिबात। यानी खबीस मर्द के लिए खबीस औरतें मुंतखब है और तय्यब व ताहिर मर्द के लिए तय्यब व ताहिर अल्लाह ने मुंतखब कर रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। आज अगर कोई बेटी का बाप ये शिकायत करे कि मौलाना साहब मेरा दामाद बड़ा बिगड़ा हुआ मिल गया है, मौलाना साहब वो पीता है, मौलाना साहब वो बड़ा झूठ बोलता है, मौलाना साहब उसकी कमाई भी गलत है, पहले क्या देखा था आपने? अपनी बच्ची की किरदार को तो बड़ा बयान करो, दूसरे के बेटे का किरदार बयान करने आ गए। जरा अपनी बच्ची का किरदार भी अपने मौलाना के पास बयान कर दो। तुम्हारी बच्ची कितने वक्त की नमाज पढ़ रही है, तुम्हारी बच्ची दिन में कितने सच बोल रही है, तुम्हारी बच्ची बेपर्दा कितना हो रही है, फंक्शनों में कैसे कपड़े
کپڑے پہن کے جا رہی ہے، تمہاری بچی کا چہرہ کتنا کھلا رہتا ہے، تم نے اپنی بچی کا کردار نہیں دیکھا۔ ارے قرآن کا فیصلہ ہے، جو کردار تمہاری بیٹیاں اپنائے گی اللہ ویسا ہی مرد اس کے لیے منتخب فرمائے۔ اگر آپ مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو بزرگوں سے اپنی زندگی جینے کا سلیقہ سیکھو، بزرگوں سے اپنی زندگی جینے کا طریقہ سیکھو۔ آؤ حضرت عبداللہ سومری کی زندگی کو دیکھو، بیٹی تہجد گزار ہے، بیٹی عبادت گزار ہے، بیٹی تقویٰ و طہارت کی علمبردار ہے، تو ہاتھ اٹھے ہیں رب کے جانب، میرے مولا میری بچی بڑے پاکیزہ ہے، میری بچی نے کبھی اپنا قدم گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں نکالا، نہ میری بچی بے پردہ ہوتی ہے، نہ میری بچی کسی محفل کی زینت بنتی ہے، نہ میری بچی کسی کی زبان پہ غلط بیانی کرتی ہے، نہ میری بچی کسی کی غیبت کرتی ہے۔ یا اللہ تیری عبادت میں رہتی ہے اور تیرے محبوب کی نعت پڑھتی رہتی ہے، مولا میری بچی کے لیے ایسا ہی نوجوان عطا کر دے۔ جب ایک باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا علماء سے پوچھیں، بچوں کے حق میں قبولیت کے درجے میں انبیاء کرام کے دعا کی برابر ہوا کرتا ہے۔ آپ کی دعا قبولیت کے درجے میں، جیسے نبی کسی کے لیے دعا کر دے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، ویسے ہی باپ اگر اپنے بچوں کے لیے دعا کرے تو اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ تو حضرت عبداللہ سومری دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری بچی کے لیے ایسا نوجوان دے دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، ایک نوجوان بھیجا ہے، خوبصورت ہے، خوبرو ہے، چہرے پہ بارونق چہرہ ہے، اللہ اکبر، پیشانی پہ سجدے کی چمک ہے، آنکھوں میں نور ہے، اللہ اللہ۔ ایک اللہ والے نے دیکھا اور اللہ والے نے امتحان بھی لیا، آزمائش میں کھڑا کیا، سب باتوں میں کھڑے اتر گئے، اور آخر میں جب کہنے لگا حضور 12 سال گزر گئے اب تو معاف کر دیجئے، حضرت عبداللہ سومری کا دل اندر ہی اندر کہہ رہا تھا یہ میری دعا ہے، اللہ اکبر، یہ میری دعا ہے جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے کی ہے، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ نوجوان کے سامنے اپنی بات رکھ دی باپ نے، کہا نوجوان معاف کر دوں گا، ایک شرط اور ہے وہ قبول کر لیجئے۔ نوجوان نے کہا کیا ہے؟ کہا میری بچی ہے اس سے نکاح کرنا ہے۔ اللہ اکبر، نوجوان سوچ رہے ہیں، خاموش کھڑے ہیں، اللہ اللہ۔ بزرگ نے کہا نوجوان سن تو لو، میری بچی کی کیا کیا صفاتیں ہیں؟ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، کوئی نہ وہ دیکھ سکتی، نہ بول سکتی، نہ چل سکتی، معذور ہے میری بچی، کیا نکاح کرو گے؟ نوجوان خاموش۔ نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو اور بتاؤ کہ تمہارے سامنے اگر 2-4 کروڑ روپے رکھ دیا جائے اور ایسی بچی کا آفر رکھ دیا جائے کہ 2-4 کروڑ تمہارے سامنے رکھے ہیں اور ایسی خاتون ہے اس سے نکاح کر لو، تو شاید آج کے دور میں کوئی نوجوان اسے ایکسپٹ کرے گا، شاید آج کے دور میں کوئی نوجوان اسے قبول کرنا چاہے گا، بلکہ وہ کروڑوں کو ٹھوکر مار کر بھاگتا نظر آئے گا اور کہے گا مولانا مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی زندگی پیاری ہے اور مجھے اپنی زندگی ایسی خاتون کے ساتھ اندھیرا نظر آ رہا ہے، لہذا میں ایسی خاتون سے کیسے نکاح کر لوں؟ مگر قربان جاؤ، اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اور دیکھیں جس کے دل میں خدا کا جلوہ ہوتا ہے، جن کے آنکھوں میں ہما وقت خدا کا جلوہ رہتا ہے، دنیا اس کے نظر میں کوئی اوقات نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی اوقات نہیں۔ جب نوجوان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی، تھوڑی دیر خاموش ہوئے، مگر یکایک دل نے فیصلہ لے لیا اور کہا ابو صالح سوچتا کیا ہے، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، کل تجھے میدان محشر میں رب کے حضور جواب بھی دینا ہے، بتا کیا سوچ رہا ہے؟ فیصلہ لے لیا، کہنے لگا حضور مجھے منظور ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہوا، پہلی شب ہے، دروازے پر پہنچے اور السلام علیکم رحمت اللہ کی صدا دی، اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا کردار بالکل برعکس ہے آپ میں سے کوئی جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہوں؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ جسے توفیق دے، میں مکمل نفی نہیں کروں گا، اللہ جسے توفیق دے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو بسم اللہ شریف پڑھ کر داہنا قدم رکھو
सलाम रखते ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, सलाम करके घर के अंदर दाखिल हो। तुम्हारे घर में अगर कोई हो ना हो, अगर कोई नहीं भी है तो तुम्हारा नबी तुम्हारे घरों में मौजूद हुआ करता। कितनी बड़ी खुशनसीबी है। मगर आज हमारा किरदार ये नहीं, हम मुंह उठाए वैसे ही दाखिल हो जाते हैं। ना हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना याद होता है, ना हमें सलाम करना याद होता है। प्यारे मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करो, घर में बरकतें नाजिल होगी। मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक चलोगे, अल्लाह रहमत का नुज़ूल फरमाएगा और तुम्हारे घरों का माहौल भी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। बेहतर से बेहतर माहौल बनेगा तुम्हारे घर का। तुम्हारे बच्चों को इससे तरबियत भी मिलेगी। आप घर में दाखिल होना तो दाहिना कदम रखना, फिर सलाम करना, और सलाम करके दाखिल होगे, घर के अंदर जो होंगे वो जवाब देंगे। और आपके इस किरदार से आपके बच्चों पर यह असर बैठेगा, यह असर पड़ेगा कि जब भी आपका बच्चा आपके घर के अंदर दाखिल होगा तो वो भी सलाम करता हुआ दाखिल। वरना जो किरदार आपका होगा वही किरदार आपके बच्चों का भी होगा। बाप नमाजी होता है तो बच्चा भी नमाजी होता है, और बाप चोर उचक्का हो जाए तो बच्चा भी उसी फितरत का होगा। बाप बेनमाजी हो तो बच्चा भी बेनमाजी होता है। बाप गलियर हो तो बच्चा भी गालियां बकता हुआ नजर आता है। अगर चाहते हो कि औलादें अच्छी हो तो अपने किरदार पर नजर करो, अपना किरदार और कैरेक्टर दुरुस्त करो। कसम खुदा की, जब तुम्हारा किरदार अच्छा होगा तो तुम्हारी औलादें भी अच्छी होती हुई नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक है, सुभान अल्लाह। ये थोड़ा डाउन हो गया, माइक तो डाउन हो गया भाई, नहीं बोल रहा, क्या हो गया? इसकी बैटरी डाउन हो गई भैया, इसकी बैटरी डाउन हो गई। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफीना व नबीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं बोल। मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत टाइम कब तक है? उसी हिसाब से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चालू कीजिए, पहले वो ऐसे ही लगा के दे दिया, चालू नहीं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफ़ा के चाहने वालों, हमारे किरदारों में बदलाव जब तक नहीं होगा, हमारे हालात उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकते। हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ज्यादतियां हो रही है। मैं मिंबर रसूल पर इन उलमा की मौजूदगी में कसम खाकर ये कह सकता हूँ कि अल्लाह की कसम, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुसलमानों को परेशान कर सके। अल्लाह ने जिसे इज्जत दी है, अल्लाह ने जिसे बुलंद किया है, और अल्लाह ने जिस कौम से वादा किया है कि ला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते के मोमिने कामिल बन जाओ। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन आज हम अपने अमाल की बदौलत आज ये ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे अमाल बेपनाह गलत हो चुके हैं। ना हमारा घर के माहौल दुरुस्त है, ना हमारा बाहर का माहौल दुरुस्त है। घर में भी माहौल खराब और बाहर भी माहौल खराब। घर में अगर 10 लोग हैं तो शायद इल्ला माशाअल्लाह जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है, वो 40-50 के पार कर चुके हैं, उनको तौफीक होती है, वो चले जाते हैं मस्जिद में नमाजें पढ़ लिया करते हैं। वरना नई उम्र के नौजवान तो ये सोचते हैं कि अभी उम्र बहुत है, पढ़ लेंगे। लेकिन ऐ गाफिल नौजवान, उम्र का कोई भरोसा नहीं है। आज चलते फिरते नजर आता है और कल खबर आ जाती है कि फला अभी तो चल रहा था, अच्छा खासा था, चला गया, हार्ट अटैक हो गया। हजरत मोहतरम, ये आप अपनी जिंदगी को देखें और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहजादा नौजवान पहली शब पहुंचे हैं और दरवाजे पर जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम,
اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام. دروازہ کھلا, نظر اٹھی, پہلی نظر پڑی, فوراً الٹے قدم واپس ہو گئے. کیوں؟ بزرگ نے بتایا تھا بچی اندھی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, زبان گونگی ہے, وہ بول نہیں سکتی, لہذا اندر داخل نہیں ہوئے. فوراً بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے حضور آپ نے جس بچی کی نشاندہی کی تھی وہاں تو کوئی اور ہے, میری نظریں جہاں تک کام کر رہی ہے, میں نے سلام کیا, اس بچی نے سلام کا جواب بھی دیا, اور جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو میں نے دیکھا ان کے پیر بھی سلامت تھے, میں نے دیکھا ان کی نظریں بھی سلامت تھی, ان کے ہاتھ بھی سلامت تھے. بہت ہی حسین اور خوبصورت دوشیزہ ہے. اللہ اکبر, محمد سمجھ میں نہیں آیا. بزرگ کہتے ہیں نوجوان جو تو نے دیکھا وہ بھی صحیح, جو میں نے کہا وہ بھی صحیح ہے. اللہ اکبر کہا نوجوان نے کہ میں نے جو دیکھا ہے یہ میرے مشاہدی کی بات ہے, وہ تو صحیح ہے ہی, لیکن آپ نے جو کہا ہے وہ کیسے صحیح, میری بات سمجھ میں نہیں آئی. سے پالا ہوں, بڑی ناز میں پالا ہوں. اللہ نے میری بچی کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ ان کی زبان سے کبھی میں نے کسی کی غیبت نہیں سنی ہے, کبھی میں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے, اور جب بھی زبان کھولی میری بچی نے یا تو قرآن پڑھا ہے یا پھر نعت نبی پڑھتی تھی یا درود پاک مصطفیٰ پڑھا کرتی تھی. اسی لیے میں نے کہا کہ دنیاوی اعتبار سے میری بچی نے کسی کی غیبت نہیں کی, کسی کی چغلی نہیں کی, کسی کی برائی نہیں کی, تو میں نے گونگی سے تعبیر کیا تھا. میری بچی بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی, اسی لیے میں نے کہا وہ لنگڑی ہے, بلا اجازت کسی کے سامان کو چھوتی نہیں, میں نے کہا وہ ہاتھوں سے لونجی ہے, آج تک میری بچی نے کسی غیر کے طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. اسی لیے میں نے کہا اندھی ہے, تو پتا چلا کہ جب ماں پاک ہوتی ہے تو ایسے ہی شکم سے غوث پاک پیدا ہوتے ہیں. اور یاد رکھو جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانے والا حسین ہوا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مائیں جتنی عظیم ہوتی ہے, بچے کی سب سے پہلی تربیت کا ہم ماں کی گود ہوتی ہے. اللہ اکبر, جب ایک اللہ کی ولیہ اور ایک اللہ کے ولی میں ملاقات ہوتی ہے تو اللہ اسی شکم سے غوث اعظم کو پیدا فرماتا ہے, عبد القادر جیلانی کو پیدا فرماتا ہے. اللہ اکبر, حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ ابھی میرا بچہ عبد القادر ماں کے شکم میں ہی ہے, میں ایک شب سو رہا تھا, آقا کریم تشریف لائے. سبحان اللہ, آقا تشریف لائے, اور تنہا نہیں آئے بلکہ آقا صحابہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے ہیں, آقا صحابہ کے انجمن کے ساتھ آئے ہیں. میرا سارا گھر معطر ہے, میری آنکھ کھل گئی, میں نے کہا یا رسول اللہ خیر مقدم ہے آپ کا, اہلا و سہلا مرحبا. اللہ اکبر, آقا کو میں نے سلام کیا, آقا نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا بیٹا ابو صالح ان قریب تیرے گھر میرا بیٹا عبد القادر آنے والا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ان قریب تیرے گھر میرا بیٹا عبد القادر آنے والا ہے. اللہ اکبر, آقا نے میرا بیٹا کہا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کی نظر جب اس روایت پر پڑی ہے تو پکار اٹھے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. کیا بات ہے, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک باپ